بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کا اب سے کچھ دیر بعد جب یہ پروگرام ختم ہوگا اور رات کے 12 بج جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ سمیت اس ملک کا ہر شہری اس سے متاثر ہوگا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اضافہ ایک بار پھر غیر معمولی ہے، جس سے ایک بار پھر سب کی زندگیوں پر غیر معمولی اثر پڑنے والا ہے۔ آج کا دن کسی بھی اعتبار سے خوشگوار یوں نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ بجلی کی قیمت میں تقریباً 47% اضافہ بجلی کی قیمتوں میں، اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں، نیپرا نے کیا اس کی سارا نوٹیفیکیشن، اور پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر، یہ پچھلے جمعرات کو 30 روپے بڑھ گئے تھے پیٹرول پہ، آج جمعرات ہے اور آج ایک بار پھر 30 روپے بڑھ گئے پیٹرول پہ، یوں ایک ہفتے میں 60 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے پیٹرول پہ۔ اب سے کچھ دیر بعد جب آپ پیٹرول پمپس پہ جائیں گے تو آپ کو پیٹرول ملے گا 209 روپے 86 پیسے کا، 209 روپے 86 پیسے کا، یعنی کہ اگر آپ 1000 کا نوٹ دیں گے پیٹرول پمپ والے کو تو اس میں آپ کے 5 لیٹر نہیں آئیں گے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 204 روپے 15 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت 181 روپے 94 پیسے، اور بجلی کی قیمت کا میں نے آپ کو بتایا۔ سیاست وغیرہ سے اپنی طرف سے ہم بات کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن یہ مجھے اپنے طور پہ بھی لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ورس سائڈ ہے سارے کرائسس کی، وہ یہ کہ یہ حکومت آئینی، یہ غیر آئینی، یہ ہٹایا ٹھیک ہٹایا، یہ غلط ہٹایا، یہ اس سارے چکر میں عوام رول نہیں رہے، عوام رول گئے ہیں۔ ابھی اس وقت تو حالت یہ ہے کہ یعنی لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اور دیگر شہروں میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ عالم ہوگا، آپ کو بتائیں گے بھی، وہاں پیٹرول پمپ سے لائنیں ابھی سے لگ گئی ہیں اور پیٹرول نہیں مل رہا، کیونکہ جو پیٹرول پڑا ہوا ہے وہ سیو ہو رہا ہے تاکہ 12 بجے کے بعد وہی پیٹرول میں چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ یہ حکومت کیا کرتی ہے سب پہ ہم بات کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ اس حکومت کا پہلے کیا دعویٰ ہوا کرتا تھا، آپ کو یہ بھی دکھائیں گے اب سے کچھ دنوں پہلے کیا دعویٰ ہوا کرتا تھا جب یہ حکومت میں آ گئے تھے، اس کے بعد بھی وہ سب دکھائیں گے۔ ابھی لیکن ہم بات کرتے ہیں، چونکہ موجودہ وزیر خزانہ نے آج بات کرتے ہوئے بھی اس کا ذمہ بڑی حد تک ڈالا سابق وزیر خزانہ یا سابق حکومت پہ، تو ذرا ان ایک دو سوالات کے جوابات لے لیں اور پھر ہم ذرا آپ کو بتائیں گے کہ اس حکومت نے کیا کہا تھا۔ جناب اسد عمر صاحب، جو کہ آف کورس پاکستان کے خزانے کے مورچہ سے وزیر خزانہ رہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما NCOC بھی ہیڈ کرتے رہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد عمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں نے اس طرح کہا کہ اس حکومت کی تضادات، اور وہ تو اپنی پوری ایک کہانی ہے، اس پر ہم آگے جا کے پروگرام میں دیگر مہمانوں سے ہم بات کریں گے، جو انہوں نے ایک دو باتیں آپ کے حوالے سے کہ مجھے وہ اگر میں آپ سے پوچھ لوں، اب سب سے پہلے تو بتاتے ہیں بھائی IMF سے آپ نے طے کچھ کیا تھا، کیا کچھ، جو کہ خیر IMF نے خود اپنے اعلامیہ میں بھی لکھا، جس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ وہاں پر طے کر کے آئے تھے کہ ہم لیوی بڑھائیں گے، سارا کچھ بڑھائیں گے، یہاں پر آپ نے پولیٹیکل اس کی وجہ سے آپ نے اس کو فریز کر دیا، بلکہ قیمتیں کم کر دیں پھر فریز کر دیں، یہ ساری ایک سرنگ آپ بچھا گئے جو کہ پھٹنی تھی ایک دن، اور اب یہ ہو گیا، یہ ساری سرنگ پھٹ گئی ہے۔ اچھا، میرا بڑا سادہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ جب ہم نے اناؤنس کیا اس وقت تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، یا کیا یقین سے یہ کسی کو معلوم تھا کہ پیش ہوگی، یا ٹی وی کے اوپر کوئی بہت زیادہ چرچا بھی ہو رہا تھا؟ بھیا جس وقت وہ فیصلہ عمران خان کر رہے تھے تو عمران خان تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جون 30 تک بھی وہ وزیر اعظم ہوں گے، بلکہ جون 30 2023 تک بھی وزیر اعظم ہوں گے، تو وہ سرنگیں اپنے لیے بچھا رہے تھے کیا؟ اور آپ یہ آخری فیصلے کو چھوڑ دیں، میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی آج سے کچھ ماہ پہلے وسیم، جس کے اندر میں نے ان کو بتایا تھا پاکستان کے عوام کو کہ اس سے پہلے 6 ماہ جو گزرے تھے اس میں عمران خان نے اور حکومت نے تحریک انصاف کی کس ریٹ سے پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے پیٹرول میں اس کے اندر کمی کی تھی، اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ سیلز ٹیکس 0 کر دیا گیا تھا اور لیوی بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ تو فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا بھی میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن یہ کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری حکومت نہیں ہوگی اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سوائے مذاق کے اور کچھ اس میں وہ حوالے کے طور پہ یہ کہتے ہیں جناب خان صاحب نے خود اپنے انٹرویوز وغیرہ میں، پوڈ کاسٹ وغیرہ میں بھی کہا کہ جناب مجھے جولائی سے اندازہ ہو گیا تھا سازش شروع ہو گئی ہے، وہ تو انہوں نے کچھ پریمپٹ کیا اور پھر یہ سب کچھ کر دیا۔ ارے مطلب اب کہانی کو ربڑ کی طرح کھینچنے والی بات سازش ہونا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو ایک ہفتے پہلے حکومت تک جانے سے پہلے تک جو ہے، اور بہت سارے لوگ عمران خان کیا مجھے آپ شامل کر لیں، اس وقت تک یہ تھا کہ شاید حکومت رہ جائے گی، لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کی منطق بڑی سادہ سی تھی۔ یہ کموڈٹی کا سپر سائیکل ہے، یعنی ایک غیر معمولی اضافہ ہے اجناس کی قیمتوں کے اندر، عالمی منڈی کے اندر۔ اس سے عالمی جو ایکسپرٹس تھے وہ کہہ رہے تھے 4-6 ماہ یہ اور چلے گا، عمران خان نے کہا یار اگر 4-6 ماہ اور چلے گا تو غیر معمولی اضافہ ہے، تو اور اخراجات کو کم کیا جائے
وہاں سے پیسہ بچا کر اور پھر ہم اس کی پیٹرول کی قیمت کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں اور بجلی کی قیمت کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں. وہ شوکت ترین صاحب بڑی تفصیل سے 460 ارب روپے جی ہاں، اس کا وہ بتاتے رہتے ہیں ہم کس مت سے کتنا لینا تھا اس میں، وہ پی ایس ڈی پی سے 100 ارب کے آس پاس اور ڈیویڈنڈ. یہ تھا منطق اس کا. اچھا لیکن اصل میں اگر میں آپ سے بالکل سمپل سوال پوچھوں، اگر آپ آج ہوتے حکومت میں اور آپ کو بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ظاہر ہے کنٹینیو رکھنا ہوتا اور آپ سے بھی آئی ایم ایف ظاہر ہے مطالبہ تو یہی کرتا، تو آپ کیا کرتے؟ یہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے تو کیا کرتے؟ دیکھیں ہم تو آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ ہمارا جون 2019 میں ہو گیا تھا نا. صحیح ہے. بلکہ مئی میں ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ فارملائز جون 2019 میں ہوا. صحیح ہے. اور اب ہم 2022 میں، تو ہم آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے معیشت چلاتے رہے. 6% معیشت کی ترقی کی رفتار بھی پہنچی، ایکسپورٹس بھی بڑھی، ترسیلات بھی بڑھی، اور یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرتے گئے. تو یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 سال تو گزار لیے تھے لیکن اگلے 2 مہینے میں سب کچھ پھٹنے والا تھا. مطلب جو بات کرتے ہیں اس کی کوئی منطق تو دیکھیں ہو کیا رہا ہے. بدامی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک 2 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ادھر زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں. پہلا یہ کہ جب غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی اور آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گرنے شروع ہوئے. میں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہمارے 3 سال کے اندر، عرصے کے اندر 3.5 سال میں تقریباً 65% اضافہ ہوا تھا زر مبادلہ کے ذخائر کا 3.5 سال میں. وہ سب کا سب اضافہ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے صرف پچھلے 3 ماہ کے اندر. تو ایک تو اس کی وجہ سے روپے کی قدر جو 24 روپے گری ہے، تو پیٹرول کی قیمت، امپورٹڈ پر تیل ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اتنی. تو ایک تو وہ آپ کو ہٹ آئی ہے. دوسرا ہمارا جو ایک بہت بڑا اس کا حصہ تھا اسٹریٹجی کا، وہ یہ تھا، اس لیے روس گئے تھے کہ رشیا سے ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں گے جس طریقے سے انڈیا لے رہا ہے، جس طریقے سے شری لنکا لے رہا ہے، جس طریقے سے بیشتر یورپی ممالک لے رہے ہیں. اس سے ہمیں ایک کوشن ملے گا. 30% کی جو ڈسکاؤنٹ کی بات آ رہی ہے، 30% 210 روپے کی پرائس پہ بنتا ہے 63 روپے فی لیٹر. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی فرق ہیں. انہوں نے غیر یقینی کی وجہ سے روپے کمزور ہوا. وہ کہتے ہیں بار بار، انہوں نے بیکی اینڈرسن کو بھی کہا CNN پر، ویسے ابھی آج بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا بتائیں تو. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو یعنی معاہدہ اس وقت ہوگا جب فریقین کا اتفاق ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب عمران خان صاحب روس سے آئے واپس، اس کے اگلے دن کے سارے اخبارات دیکھ لیں، ویٹ کی بات ہو رہی تھی، آئل کی بات کہیں نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ انہوں نے خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں. وہاں سے تو نہ صرف کہ کوئی جواب نہیں آیا روس سے اس کا جس کی بنیاد پہ اسٹیبلش کیا جا سکے کہ روس تیار ہے سستا آئل دینے پہ، بلکہ وہ قدم آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں آنے کے بعد ہم نے بھی فورن آفس کیا، سفیر وغیرہ جس کو بھی بھیجا وہاں یا بات کی، اور وہاں سے ابھی تک کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو کیا ثبوت ہے کہ رشیا سے کوئی ڈیل فائنل ہو گئی تھی؟ وہ الف لیلا کی کہانی میں نے بھی سنی تھی، اس کی پریس کانفرنس میں بھی سن رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میٹنگ جو ہوئی تھی نا، سب سے پہلے ہوئی صدر پوتن اور وزیر اعظم عمران خان کی میٹنگ، 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، وہ 1-on-1 میٹنگ. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ بات ہوئی ہے، ویٹ کی بات ہوئی ہے، گندم کی بات ہوئی ہے، تیل کی اور گیس کی بات ہوئی ہے. اس کے بعد کو 2 گھنٹے کے بعد میٹنگ رکھی گئی. ڈپٹی پرائم منسٹر آئے رشیا کے، میں بھی کمرے میں موجود تھا، ہمارے سامنے بات چیت ہوئی. تیل کی بھی بات ہوئی، گیس کی بھی بات ہوئی اور گندم کی بھی بات ہوئی. اس کے بعد وہ فالو اپ ڈسکشن ہوتی رہی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ان رائٹنگ فارمل ریکویسٹ آپ بھیجیں. وہ خط ہے حماد اظہر کا جس کو لکھا جاتا ہے. تو پہلی بات اس کا جواب کیوں نہیں آیا پھر وہاں سے ابھی تک؟ سر وہ اس کے تو 3 دن کے بعد حکومت چلی گئی تھی. اس کے بعد ایک حکومت جو امریکہ کی ناراضگی سے خوفزدہ ہے، اس کے ساتھ اگر ان کی رشیا سے ڈیل نہیں ہو رہی. آج انہوں نے کہا کیا ہے؟ لیکن اگر رشیا انہوں نے تو اب یہ بھی کہا کہ ہاں کہ اگر رشیا ہاں بھی کہتے تو ہم سینکشنز والی بات ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن ابھی تو وہاں سے بھی ہاں تو نہیں ہوئی رشیا سے. بات تو سن لو نا بھائی میرے، وہ کہانی جو سنا رہے ہیں وہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر مجھے کوئی گارنٹی دے کے سینکشن نہیں لگیں گے تو پھر میں فالو اپ کروں گا. کوئی فالو اپ کرے گا؟ بھائی جان آپ کو چاہیے، ان کے پاس چیز ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے، ہم اس چیز کے طلبگار ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگیں گے، یہ وہ ہمارے پیچھے بھاگیں گے. کمال کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں حماد اظہر اور اسد عمر اور عمران خان کو بھول جائیں، یہ انڈیا کو کہاں سے تیل مل رہا ہے بھائی؟ یہ سری لنکا کو کہاں سے تیل مل رہا ہے؟ یہ یورپین ممالک کو کہاں سے تیل مل رہا ہے؟ ان کو کیوں مل رہا ہے؟ ان کے اوپر سینکشنز کیوں نہیں لگ رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت لرزہ خیز ہے کہ امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے. یہ اس کی وجہ سے ان کو پرسو نہیں کر رہے ہیں.
اس لیے آپ کو یہ سستا تیل نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہر 4 دن کے بعد 30 روپے لیٹر پاکستان کی عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ ابھی اس کو آگے اپنے دیگر پینلسٹ کے ساتھ بھی آگے بڑھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اسد عمر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہم نے اس کو ایک ٹیکنیکل اور اس انداز سے دیکھ لیں، اسد عمر صاحب سے بات کریں، باقی بھی اب ذرا عوامی انداز میں ہم اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے بڑا کیا موضوع ہوگا۔ ہمارے ساتھ گورنمنٹ سے JUIF کے کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں، موجود ہیں، بہت شکریہ سر۔ جناب عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر تجزیہ کار، اور ظاہر عوام کی بات کرتے ہیں، بڑے عوامی انداز میں کرتے ہیں۔ اور بھٹی صاحب، یہ انجم وہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور کامران صاحب آپ بھی دیکھیے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا بھی یہ حال ہے، کراچی کا، جو ہمارے کورسپونڈنٹ انجم، ان کے پیچھے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں، وہ پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور لائن ایسے لگی ہوئی ہے جیسے پیٹرول مفت مل رہا ہے، حالانکہ مفت تو نہیں مل رہا، 30 روپے سستا مل رہا ہے، وہ 50 منٹ بعد جب پروگرام ختم ہوگا اس کے بعد اور مہنگا ملے گا۔ یعنی یہ بیڈ گورننس کا عالم ہے کہ چلیں، مہنگائی تو ایک الگ مصیبت ہے ہی، بھائی گورنمنٹس جو بھی صوبائی حکومت ہے جہاں کی بھی، وہ اس پر تو قابو پا سکتی ہے نا، کہ ہمیشہ کا یہ تماشا ہے کہ ادھر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اور پیٹرول پمپ مافیا کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں بیچیں گے، اب 1 گھنٹے بعد بیچیں گے۔ بھائی اس کو تو آپ روک سکتے ہیں نا یار، کم سے کم، یعنی کم سے کم جو آپ کرتے ہیں یہ تو روک سکتے ہیں۔ انجم، کیا ابھی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال تو ایسی ہے وسیم، آپ نے صحیح کہا کہ مفت مل رہا ہے، تو یہ واقعی ایسے لگ رہا ہے، بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ ریوڑیاں بٹ رہی ہیں، تو یہ صورتحال اس پمپ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ موٹر سائیکل سوار، گاڑی والے، بس والے اور لوڈر ٹرک سارے یہاں لائن لگائے کھڑے ہیں۔ یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے لائن لگی ہوئی، یہ میں بورڈ آوی نارتھ آباد کا علاقہ، بہت مشہور علاقہ ہے، یہ تقریباً ½ کلومیٹر تک یہ لائن جا چکی ہے کہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہیں کہ چند روپے ان کے بچ جائیں۔ گاڑی والوں کا یہ ہے کہ ہم 10 لیٹر ڈلوائیں تو 300 بچ جائیں، موٹر سائیکل سوار والے کا یہ ہے کہ میں 2 لیٹر میں 60 روپے بچا لوں۔ تو یہ صورتحال مہنگائی کی ہو چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر گاڑیاں لے کر چڑھے ہوئے ہیں، بوتلیں لے کر آ رہے ہیں ان کے جنریٹر کے لیے، گھر سستا پیٹرول لے جائیں۔ تو مہنگائی نے عوام کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ یہاں پیٹرول پمپوں پر قطاریں لگ چکی ہیں، کئی پمپ جو ہے وہ بند کر چکے ہیں منافع کے لالچ میں۔ تو یہ صورتحال آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ صوبائی حکومت اس پہ کنٹرول کرے کہ کوئی پیٹرول پمپ بند نہ کرنے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں اناؤنس ہوتا ہے تو وہ پیٹرول ڈیلر مالکان کو سپلائی بند کرتے ہیں، ان کی نوزلیں بند کر دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو 12 بجے کے بعد دیں گے، پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے، وہ اپنے منافع کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پیٹرول پمپس کو پیٹرول دینا بند کر دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پیٹرول پمپ ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ صبح تک ڈرائی رہتے ہیں اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تو یہ صورتحال کم و بیش کراچی کے ہر پمپ کی ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، یہ کمپنی آپریٹڈ پمپ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پیٹرول مل رہا ہے یہاں پہ، لیکن جو دیگر پمپ ہے۔ ہاں صحیح ہے، تھینک یو ویری مچ انجم، بہت شکریہ۔ اور اب اگر انجم کو کوئی اور پوائنٹ ہے تو انجم ہمارے ساتھ رہیے اگر کوئی اور پوائنٹ ہے تو، اور میں ذرا پھر مہمانوں سے بھی ذرا بات کروں۔ اب عارف بھٹی صاحب اس پہ بتائیں، یعنی عام آدمی کیا کرے، مطلب یعنی ادھر اقتدار کی رسے بھی، اسد عمر صاحب بھی جو کہہ رہے تھے، اب ظاہر ہے وہ پروگرام باقی پینلسٹ کے ساتھ بھی پلان تھا، ورنہ اور سوالات بھی وہ کرتے، انہوں نے اس طرح کہا کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے وہ روپی ویلیو ڈیپریسیشن ہوئی، وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا، دوسرا فیکٹر رشیا کا تھا۔ تو یعنی کہ اب وہ رجیم چینج تھا کہ نہیں تھا، سازش تھی کہ نہیں تھی، پچھلی حکومت قانونی تھی کہ نہیں تھی، یہ حکومت قانونی ہے کہ نہیں، یہ ساری بحث اپنی جگہ۔ عام آدمی کہے گا نا کہ بھائی اس چکر میں تو مارا گیا یار، میرا کیا قصور تھا بھائی، یعنی 60 روپے ایک ہفتے میں بڑھ گیا یہ، اور ابھی آگے مزید ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ چلنا ہے، کیا بنے گا یہ عام آدمی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم، میں اور آپ بھی شاید عام آدمی ہیں لیکن ہم کچھ بہتر ہیں۔ صحیح ہے۔ ہمارے ایک مسلم حکومت کے بندے رہنما نے فرمایا تھا کہ زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب عام آدمی کے لیے تو انہوں نے خودکشی کی بھی جگہ بھی نہیں چھوڑی۔ اب اس نے مینار پاکستان سے چھلانگ لگانی ہے تو اس کا بھی 50 روپے ٹکٹ ہے۔ اس نے کسی ریل گاڑی کے پیچھے آنا ہے تو اس میں بڑی دردناک موت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی وہ موت نہ دے۔ ایک ماں نے 4 بچوں کے، اب وہ کیا فرما رہے تھے انجم صاحب ہمارے ساتھی بھائی، 30 روپے بچانے کے لیے 2-2 4-4 گھنٹوں سے لائنوں میں کھڑے ہیں۔ 30 روپے میں اب 2 روٹیاں نہیں آتی، اتنا پیسہ اس کا پیٹرول سٹارٹ میں۔ میں بھی گھوم کے آیا ہوں ہر شہر پہ، ہر پیٹرول پمپ پہ، یہاں بند ہے تو یہاں کلومیٹر کی لاہور کی صورتحال بھی یہی ہے، مطلب کراچی والی پاسبل ہے کہ جب وہ ادھر پہنچے تو 12 بج گئے ہوں تو اس کو پھر 210 روپے کا پیٹرول ڈلوانا پڑے۔ اب جو محترم اسد عمر صاحب سے یہ پی ٹی آئی میں کمپیریٹیولی بہت بہتر اور بڑی آرگومنٹ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب ملک میں عدم استحکام ہوگا،
ہر پل یہ خبر آتی ہوگی قتل و غارت ہو رہی ہے، خون ریزی ہے، وہ غدار ہے، وہ آئین شکن ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، اور 40 سال سے تجربہ کار آدمی آ کے 3.5 سال کہتے رہے کہ عمران خان نے تباہ کر دیا، ہم ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ اس ایک ہفتے میں 60 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، آج 8 روپے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے، قطع نظر اس کے کہ حکومت کس کی ہے کس کی نہیں۔ مجھے بتائیں 98% لوگ اب ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، یہ کس کا گریبان پکڑے؟ خاک میں وقت ایک بنی گالا میں رہتا ہے، اس کی نہیں پرابلم، ایک بلاول ہاؤس رہتا ہے، آپ اس کی وجہ سے 10,000 روپے لیٹر تیل کر دیں، ایک جاتی عمرہ یا مالٹو نیچ رہتا ہے، آپ 20,000 پیٹرول کر دیں نا لیٹر، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہم سب گند ختم ہو گئی ہیں، 40 سال سے اقتدار میں ہیں، اپوزیشن میں ہو تو دعویٰ کرتے ہیں ہم مہنگائی مارچ ختم کریں گے۔ میں ادھر عمران خان کو خدا نہ خواستہ فیور نہیں کر رہا، مہنگائی مارچ کرنے والے 60 روپے 15 دن میں پیٹرول بڑھا دیا ہے۔ یار انہیں کہ خدا کا خوف کرے، کل آئل کی قیمت میں 210 سے 213 روپے، یعنی کہ اب اچار بھی کوئی نہیں کھا سکتا۔ اب میری نظر میں حال وسیم ایک ہی آپ بہتر جانتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور عام شہریوں کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ وہ ان کے گھروں میں حملہ نہ کریں۔ مجھے وحشت آ رہی ہے کہ جب کینسر میں مری ماں اور ماں کے لیے بیٹا دوائی نہیں لے گا تو کسی گاڑی والے کو چھین کے اس کو چھری مار کے اس سے پرس چھین لے گا، مجھے آپ سے بھی کوئی لوٹ لے گا، بھائی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہو۔ خدا کا واسطہ سیاستدانوں ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر لینا۔ فی الحال حکومت اپوزیشن بیٹھے، تمام ایم پی ایم این اے وزراء کے پیسے ختم کر دیں، یہ 10 کروڑ روپے الیکشن میں لگا کے آتے ہیں، انہیں مراد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں کون ایم این اے ہے جس نے 10 کروڑ سے کم الیکشن لگا کے جیتا ہو؟ ان کی گاڑی 2 کروڑ سے کم کسی کی نہیں ہوگی۔ ان کی مرات بند کریں۔ اپوزیشن عمران خان کو بھی چاہیے ساتھ بیٹھے، جی ملک میں ہم نے سیاسی استحکام کرنا ہے، معاشی استحکام کرنا ہے۔ بہت ٹھیک بات کی ہے، میں ساتھ رہی گا پلیز بھٹی صاحب۔ کامران صاحب یہ جو بھٹی صاحب نے کہا نا، ٹرسٹ می کہ میری مطلب میں یہی کہنے لگا تھا، میں یہ سوچ کے میں نہیں کہہ رہا تھا کہ لوگ کہیں گے یار یہ کوئی دیوانے کا خواب ہے، یہ بڑی وشفل تھنکنگ ہے، ورنہ آئیڈیل سینیریو تو یہی ہے نا کہ پولیٹیکل اوپوننٹس بھی، اسد عمر صاحب خود کہہ کے گئے نا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بڑا ریزن ہے۔ اب اس میں کیا ہے، سیاسی عدم استحکام کیوں ہوا؟ پی ٹی آئی اس لیے سڑکوں پر ہے کہ وہ کہتی ہے بھائی ہمیں رجیم چینج آپریشن ہوا، اسی نے نکالا اقتدار ہمارا حق تھا ہم یہ، اور آپ ظاہر ہے آپ کہتے ہیں بھائی ہم نے آئینی طریقہ کار اپنایا، طریقہ عدم اعتماد سے آئے ہم، کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے آپ لوگ کیوں سڑکوں پر تھے؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں بھائی یہ غلط حکومت ہے، اس کو لایا گیا سلیکٹڈ ہے، ہم اس کو ہٹائیں گے، اقتدار ہمارا حق ہے۔ سب کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں، اس چکر میں جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے عوام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ خالی ایک منیمم ایجنڈے پہ کاش پاکستان کی تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز کا، علی احمد خان صاحب موجود ہے کارڈ ان کرتے ہیں، اگر سب کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ بھائی اس کو اب آپ میثاق کیا کہتے ہیں، میثاق معیشت کہیں یا کچھ بھی کہیں، کہ بھائی کم از کم ہم کچھ ایسی پالیسیز بنا لیں کہ اس سیاسی عدم استحکام کا ملک کو نقصان نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ کہ جب کہیں معاشی طور پہ نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو ہٹ پڑتی ہے، اس کا بھی سیاسی مخالف کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک پولیٹیکل اپورچونٹی ہوتی ہے۔ کل اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہو رہا تھا آپ کو اس کا سیاسی فائدہ ہو رہا تھا، آج آپ کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو اس کا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی سب کیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب صورتحال ہے، میں معذرت چاہتا ہوں میرا جب سوال لمبا ہو گیا، بس پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ کل خان صاحب کے دور میں ہم یہ کہتے تھے اور بیانات چلاتے تھے ان کے کہ خان صاحب کیوں مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول؟ آپ تو کہتے تھے پیٹرول مہنگا ہو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وزیر اعظم چور ہے، تو آج وزیر اعظم ہے جو کیوں مہنگا؟ کیونکہ وہ سیاسی بیانات تھے۔ آج ہم اس گورنمنٹ کی بھی بیانات چلائیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف، مریم بی بی نے ابھی کہا ہے تھوڑے دنوں پہلے حکومت میں آنے کے بعد کہ نواز شریف بھی چاہتا تو آئی ایم ایف کے آگے لیٹ جاتا، چونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پیٹرول مہنگا کرو، نواز شریف نے کہا نہیں کروں گا مہنگا، کر دیا آج مہنگا، اس لیے کہ سیاست ہو رہی تھی۔ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں کو سیاست سے پرے رکھ دیں تاکہ عوام کا بھلا ہو جائے؟ کامران صاحب یا میں نے بہت ہی کوئی وشفل تھنکنگ کا اظہار کر دیا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کی تھنکنگ ہے، ہماری سب کی یہی تھنکنگ ہے۔ ایسا ہے کہ ہم پورا سچ نہیں بولتے، ہم آدھا سچ بولتے ہیں۔ تنقید کے لیے دوسری پارٹی جو اس وقت پارٹی گورنمنٹ میں ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس پہ تنقید کے لیے بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ انفیکٹ ہمارے پاس جو ہے نا وسائل نہیں ہیں، اور ہم کو دو چیزوں پہ اکٹھا بیٹھ جانا چاہیے۔ اپوزیشن کو بھی چلیں، یا تو انہوں نے برا کیا ہوگا جو اب گورنمنٹ میں
یا جو گورنمنٹ سے نکالے گئے انہوں نے برا کیا ہوگا، دونوں میں سے ایک برا ہوگا، یا دونوں برے ہوں گے یا دونوں برے نہیں ہوں گے. مگر جو کچھ بھی ہے پاکستان کے لیے ہم کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا، اور دو چیزوں پہ. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا وہ ہم کو دوبارہ جو ہے نا وہ مرتب کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ہم وہ چارٹر آف اکانومی جو ہے نا اس کے ساتھ الگ ہے. یہ دو چیزوں کو جو ہے نا ہم کو وہ معاملات سیٹل کرنے پڑیں گے. لیکن ایسا ہوتا عملاً ممکن نظر آتا ہے کامران صاحب جتنے فاصلے بڑھ گئے؟ اس کو نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان ہوتا جائے گا. یہ ہم کبھی بھی پورا سچ نہیں بولتے ہیں. جب میں بولوں گا تو میں وہ بات کروں گا کہ جو وہ مجھے فیور کر رہی ہوگی، اور آدھا سچ ہوگا وہ آدھا جھوٹ ہوگا. اسی طرح اسد عمر جو کچھ بول کے جائیں گے وہ آدھا سچ ہوگا آدھا جھوٹ ہوگا. دیکھیے اب وہ کہہ گئے وہاں 30 روپے پیٹرول سستا ملتا ہے، اب ملتا تھا، اور وہ آخری دنوں میں گئے اور اس کے بعد 4 دن کے بعد گورنمنٹ چینج ہو گئی. مگر اس سے پہلے گیس کا بھی تو آپ نے ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا نا 3.25 سال میں. وہ کیوں نہیں اس کو آپ نے اس کو کسی انجام تک پہنچایا؟ آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں ایرانی پیٹرول کتنے کا ملتا ہے؟ کبھی آپ نے ریٹ چیک کیا ہے؟ 70 روپے کے لگ بھگ 70 اور 75 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ بازار میں دستیاب ہے. کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ نہیں ڈالتے، تو اس کی کوالٹی کچھ کم ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح سے پتہ نہیں کہ روس والے تیل کی کوالٹی اچھی ہے بری ہے، مگر ایرانی تیل تو اس سے بھی زیادہ سستا تھا. تو پھر اگر آپ نے کچھ کرنا تھا تو اس سے پہلے ایرانی تیل کا بھی ہو سکتا تھا. ایران سے گیس کی پائپ لائن وہاں تک تو آئی ہوئی ہے، اس کے بعد آگے آپ نے کنیکٹ کرنا. صحیح ہے. میں اگر اجازت ہے یہی بات لے کے گورنمنٹ یعنی سابق گورنمنٹ علی محمد ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک بڑی ریئلسٹک بات کی ہے اس میں. ہاں لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ بہرحال رشیا سے آئل خریدا جا رہا ہے. انڈیا نے خریدا پچھلے 3-4 مہینوں سے، ایک مہینے میں 3 ملین بیرل، پھر 7 ملین، مجھے ایگزیکٹ فگر جاتی ہیں، پھر 24 ملین بیرل، یعنی اب تک تقریباً 34 ملین بیرل لے لیا ہے، اور اگلے مہینے پھر اس سے زیادہ لینا ہے. تو اب یہ اگین وہاں پر بھی ڈیبیٹ ہے کہ پیٹرول کے نرخ میں کمی کی وجہ کا کتنا بڑا حصہ ان کا روس سے آئل درآمد کرنا ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن بہرحال روس آئل لے تو رہے ہیں، وہ الگ. لیکن علی محمد خان صاحب، ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک بات کی، بھٹی صاحب نے ایک بات کی، میں آپ سے بھی وہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یقین کریں جب یہ اضافے کا سنا ہے مطلب دماغ ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے، یار یہ کیا ہوگا کیا؟ ایسا ممکن ہے علی محمد خان صاحب یا بالکل ممکن نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں اس بات پہ بیٹھیں؟ اب کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، کراس پارٹی کچھ ہوتا ہے مختلف ممالک میں کہ بھائی جہاں پر مختلف پارٹیز کے لوگ ایک پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں کہ جائی وہ کہتے ہیں سیاسی ویاسی آپس میں لڑتے رہیں گے، کچھ اکانومک پالیسیز پہ سب کا اتفاق ہے، کوئی بھی حکومت آئے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں، ایسا ہونا چاہیے لیکن ہونے کا امکان نہیں ہے چونکہ نفرتیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن علی بھائی اگر یہ چلتا رہے گا تو یہ عوام کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ، بڑا دیر سے آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور اتنی لمبی بات آپ نے بادامی صاحب کی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ضرورت ہے بھی کہ نہیں پروگرام میں. چلیں خیر ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں میں بصد احترام بھٹی صاحب کی بات سے بہت سختی سے ڈس ایگری کروں گا اور آپ کی بات سے بھی ایگری نہیں کرتا. اچھا بالکل مہنگائی ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ لوگوں نے لوگوں کو لارے دیے تھے کہ یہ فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو اب آپ کریں، پرانا پاکستان آپ لے آئے ہیں، تو اب پرانے پاکستان میں تو نئے پاکستان سے ڈبل قیمتیں آ گئی ہیں. لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں بادامی صاحب، اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول کہ ہاں بھٹی صاحب نے بات کی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں اور جناب قوم کو اس مشکل سے نکالیں. کیا پیٹرول مہنگا ہونا جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یا بجلی کی قیمتیں مہنگا ہونا جو کہ عام آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہے، جو تنخواہ دار ہے اس کی تو تنخواہ نہیں بڑھی، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک پہ شب خون مارا گیا ہے. یہ کوئی عام حالات نہیں ہیں، یہ کوئی بزنس ایز یوزول نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی الیکشن ہو گیا ہے، کوئی حکومت چلی گئی دوسری آ گئی ہے. ایک حکومت جو ایک آزاد فیصلے کر رہی تھی. یہ کیوں آپ کو ابھی یہ مہنگا جو ہے وہ تیل اور بجلی کے جو مسئلے آپ کو آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ جب عمران خان صاحب آزاد فیصلے لے رہے تھے، ایک امپورٹڈ رجیم کو بٹھایا گیا، ایک سپر پاور کے حکم پہ کیا گیا، سارا کچھ یہ ہوا ہے. اور یہ لوگ جو ابھی میرے تو محترم ہیں، استاد کی جگہ رکھتے ہیں کیونکہ سینئر ہیں، اور وکالت میں جو بھی آپ کا سینئر ہو آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن میں کامران صاحب سے ڈس ایگری کروں گا کہ جب آپ لوگ یوز ہوئے ہیں، میں آپ کسی کو غدار نہیں کہتا، لیکن آپ لوگ یوز ہوئے ہیں ایک امپورٹڈ رجیم، ایک رجیم چینج میں آپ کی جماعتیں ساری یوز ہوئی ہیں، یا آپ کی لیڈرشپ کس لیول پہ انوالو تھی مجھے نہیں پتا. لیکن جب ایک حکومت جو کہ ایک سوورن ملک کی ایک آزاد حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی تھی، عمران خان صاحب جب ان فیصلوں کی وجہ سے، 2 بڑے فیصلے عمران خان صاحب جس کی وجہ سے وی ہیڈ ٹو پے دا پرائز. پہلا کیا تھا وہ اس کا کامران صاحب کو بھی پتا ہے
کہ ان کا صوبہ اور میرا صوبہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا تھا اور ہونا تھا. اگر ہم ان کو اڈے دے دیتے اور یہاں سے ڈرون اٹھتے اور یہاں سے اسٹرائکس ہوتی ہیں افغانستان پہ, وہاں سے پھول آتے, وہاں سے مزید لاشیں ہماری ادھر ادھر گرتی. پاکستان کو سیف کیا عمران خان صاحب نے اور حکم نہیں مانا ایک دنیاوی فرعون کا. اور دوسرا کہ بھئی ہم آزاد ملک ہیں, خدا کے واسطے 75 سال پہلے آزاد ہو چکے ہیں. کیا ہمیں حق نہیں ہے, ابھی آپ کے پروگرام میں بات ہوئی, کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہندوستان جو کہ دم چھلا ہے امریکہ کا, اس کو تو اجازت ہے کہ وہ جا کے روس سے تیل لے, جو کچھ بھی لے, سری لنکا کو تو اجازت ہے وہ لے, سارا کچھ کرے, ہم پہ ہی ساری پابند. دیکھیں ٹھیک ہے علی بھائی, اوکے مجھے اجازت دیں, آپ کے دونوں پوائنٹس آ گئے, میں یہی سے شروع کرتا ہوں. That's the price which we are paying. میں خالی ایک سوال ریز کر کے پھر بریک پہ جا کے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں پھر تو علی بھائی جب کل یہ آپ کے سیاسی مخالف تھے تو ان کا بھی یہ اوپینین تھا کہ بھائی شب خون مارا گیا ہے, حق اقتدار ہمارا تھا, آر ٹی ایس بٹھا کے بے ساکھی لا کے آپ کو حکومت میں لایا گیا. میں تو تبھی کہہ رہا تھا کہ بھائی سیاسی اختلاف اور معاشی اختلاف کو اگر الگ الگ کر لیں. دوسرے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آج ہم کیوں یہ پرائس پے کر رہے ہیں, دیکھیں جب ملک میں ٹرمائل ہو, آپ کے پیٹرول مہنگا ہوا ہی نہیں, آپ اس طرح آپ کیسے بزنس ایز یوزول ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. چلیں میں بریک کے بعد یہی سے بات آگے بڑھاتا ہوں, میں بریک کے بعد یہی سے بات آگے بڑھاتا ہوں, بریک کے بعد آگے. خوش آمدید کہتا ہوں کہ پھر آپ نے سنا علی محمد خان صاحب کہتے ہیں بھائی بات چیت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ معمول کے حالات ہی نہیں ہیں, بیرونی سازش ہے, امریکہ کے کہنے میں سب لوگ آئے ہیں تو رجیم چینج ہے, تو کیا بات ہو, کیوں بات ہو. جناب کامران مرتضیٰ صاحب درست نہیں فرما رہے, میرے چھوٹے بھائی ہیں مگر درست نہیں فرما رہے. اگر امریکی سازش ہوتی تو ہمارے بھی کوئی حالات اچھے ہوتے ہیں, ان کی طرح کے حالات ہوتے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا یہ اپنا وطن ہے, ہمارا اپنا ملک ہے, اور ہم کو اتنا ہی پیارا ہے جتنا ان کو ہو سکتا ہے یا کسی اور کو ہو سکتا ہے. اور اس ملک میں ہم کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مذاق کی بات تو اپنی جگہ پہ, مگر یہ ملک جو ہے, ہمارے تو بچے بھی ادھر ہی رہتے ہیں, ہمارے بچے کسی اور ملک میں نہیں رہتے, تو ہم امریکنز کے یا کسی اور کی جو نا وہ سازش کا شکار نہ ہوں گے, نہ ہو سکتے ہیں. آپ اس کو امریکی سازش کا رنگ دیتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. آپ نے فوج کو بھی اس میں انوالو کر لیا تھا, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ جو مرضی کہیے. مگر انفیکٹ جو ہے نا یہ آپ اپنے وزن سے گرے تھے, اور ہم کو جو ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں اپنے وزن سے نہ گر جائیں. اپنے وزن سے مراد یہ ہے کہ یہ مہنگائی, ہم کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم کو اس مہنگائی سے خطرہ ہے, ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں یہ اس کو اپنی غلطی, اپنے فالٹ کے طور پہ مان رہا ہوں. مگر ہم کو اس سے اگر کسی چیز سے خطرہ ہے تو صرف مہنگائی سے. اچھا لیکن اب بھٹی صاحب اب یہ بتائیں, دیکھیں آپ کو علی محمد خان صاحب کے جواب سے اندازہ ہو گیا, اگر اندازہ خیر میں ویسے بھی ہے جو کہ ظاہر اس وقت جو ماحول چل رہا ہے, خاص طور میں عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں کہ ایسا میں نے تو پروگرام کا آغاز یہاں سے کیا کہ ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہونے والا ہے نہیں کہ جناب سب بیٹھے ہیں کہ چلیں اکانومی اور سارا کچھ. اب مسئلہ یہ ہے, پھر میں علی محمد خان صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا کہ بھائی آج علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں حالات غیر معمولی, ان سے بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھائی ان کو امریکہ لایا ہے تو یہ تو رجیم چینج ہے. اس طرح تو ہر اپوزیشن کے پاس کوئی جواز ہوتا ہے. کل تک آج کی حکومت جو وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ ان کو یہ حق اقتدار ہمارا تھا, یہ تو ان کو بیساکھیوں کی طرح لایا گیا, آر ٹی ایس بٹھا کے لایا گیا, ان سے بات اگر وہ بھی اگر یہی کہہ دیتے تو اس کا مطلب بس یہ ایسے ہی ماحول چلنا ہے, سیاسی عدم استحکام رہنا ہے اور مہنگائی بڑھنی ہے. مہنگائی بڑھنے کی واحد وجہ یہ نہیں ہے, لیکن ایک بڑی وجہ تو ہے نا, اسد عمر صاحب بھی کہہ گئے. یہ میرے دونوں بھائی قابل احترام ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, میں تو ایک عام شہری ہوں. گزارش یہ ہے, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں تو نہ تجربہ کار ہوں, پہلی دفعہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا صحافی حالات کیا ہے. ایز اے 10 سال میں نے مختلف الیکشن پاکستان کے کور کی ہیں, ڈکٹیٹر کے دور سے لے کے ہر برا. ایک الیکشن بتا دیں جس میں ہارنے والے نے کہا الیکشن فیئر ہوا ہو, ایک الیکشن, صرف ایک, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. جب یہ جیتے تھے تو اپوزیشن نے کہا تھا یہ فراڈ الیکشن ہے, مولانا صاحب نے اس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے, اس میں جانا بھی گناہ ہے, استعفے دے دو فوری طور پہ. پیپلز پارٹی اڑ گئی, اس کے لیے لانگ مارچ کیا گیا. اب ان کی حکومت تو اس وقت محترم وزیر اعظم قابل احترام عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اپوزیشن سے ہاتھ ملانا بھی گناہ سمجھتا ہوں, گناہ. خیر ان کا رائٹ ہے, اس طرح جمہوریت چلتی نہیں. اب ان کی حکومت چلے گئی انڈین مراسلے کی, امریکن مراسلے کی, اب تک اس کے مندرجہ جات میں نے بھی پڑھے ہیں, اس میں عدم اعتماد کا لفظ بھی ہے, یہ بھی ہے کہ اس کی حکومت کو گراؤ. اور لیکن خدا کے واسطے جس اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا تھا وزیر اعظم,
وہ مراسلے کی سازش کے ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا بیٹھنا چاہیے، اسی نے باقی اراکین کو بھی کیا ہے۔ عدم اعتماد ایک واحد کسی کی حکومت بھیجنے کا آئینی حق ہے، اگر ہم سازش کو نکال دیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کو انصاف ملنا چاہیے، ہر حال میں ملنا چاہیے۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے کو غدار کہیں گے، ڈاکو کہیں گے، چور کہیں گے، اور ایسا ماحول نہیں بنائیں گے، اور یہ نفرت اوپر سے لے کے گلی محلے چوراہوں پہ آ رہی ہے، یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، قابل احترام میرا بھائی علی محمد پی ٹی کا ہے، کامران صاحب ہمارے بھائی سپریم کورٹ کے رہے ہیں، انہوں نے ہماری ایک دفعہ بڑی مدد کی تھی جب ہم صافی کرائسس میں آ گئے تھے۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن اس وقت اس ملک میں جیسے مجھے حکومت کی پلاننگ ہے، مجھے خدشہ ہے عمران خان کو مارا جا سکتا ہے، اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک رپورٹر ہوں نا، پھر اللہ تو رحم کرتا ہے، ہم رحم کرنے والے کام نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہے، کل کائنات کا رب ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اب لیکن یہ سٹیج آ گئی ہے کہ حکومت، میں تو کہتا ہوں کامران صاحب اپنی پارٹی کے لیڈر کو کہیں آپ عمران خان صاحب کے پاس جائیں، آئیں بیٹھے، اگر کوئی الیکشن کرانا ہے، لیکن وہ تو نہیں ہے نا موڈ میں کہہ دیا انہوں نے۔ علی ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ علی محمد خان صاحب نے یہ بتایا نا سر، آپ نے کہا کہ بات اس لیے نہیں ہو سکتی معیشت کے حوالے سے بھی کہ حالات معمولی نہیں ہے۔ سر پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی معاشی حالات کا دگرگونا یہ ایک فیکٹ ہے نا، پیٹرول 30 بڑھ گیا ایک فیکٹ ہے۔ یہ امریکن کانسپیریسی، یہ امریکن سازش کے نتیجے میں رجیم چینج، یہ ایک رائے ہے جس سے اتفاق یا عدم اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کا جو کروڑوں ووٹر ہے اور سپورٹر ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ جو نون کا ووٹر ہے، جے یو ایف اے کا ووٹر ہے، این پی کا ووٹر ہے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا، یعنی کہ اس میں رائے منقسم ہے نا۔ یہ ایک رائے ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اگر اس بنیاد جس پہ آپ کو حق ہے کہ اپنا نیریٹو آگے لے کے چلیں، سارے فورمز پہ جائیں، بھٹی صاحب نے سرکار میں سب کچھ انڈورس کرتا ہوں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہم کہیں گے نہیں بات نہیں ہو سکتی کوئی بھی، تو پھر ملک کیسے آگے چلے گا؟ پھر تو یعنی کچھ منیمم پوائنٹ تو ہو جائے جس پہ سب بیٹھ سکیں۔ دیکھیے بادامی صاحب، یو آر اے اسمارٹ ینگ مین، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ وی کانٹ آلویز پلے سیف، کہ ہم بس کریز کے اندر کھڑے ہو کے تو بھی صحیح ہے وہ بھی، اس طرح نہیں ہوگا بادامی صاحب۔ وی ہیو ٹو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ سائیڈز لیں یا کوئی سائیڈ لے، لیکن حق کو حق کہیں۔ دیکھیں یہ بات اس پہ ہو سکتی ہے کہ اگلا الیکشن کب ہو، اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں، اور فوری طور پہ اس کی ڈیٹس اناؤنس ہوں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہنا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی چارٹر آف اکانومی بنائیں تو دس شوڈ بی ویری وشفل تھنکنگ۔ اس کی ریزن یہ ہے، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، بالکل غلط ہے اس طرح سے پیٹرول پرائسز کو اس طرح سے بڑھانا یا اس طرح سے بجلی کی پرائسز بڑھانا، لیکن یہ ایک مشکل ہے، لیکن ایک سانحہ ہوا ہے میرے بھائی 75 سال بعد اس ملک میں ایک اور سانحہ ہوا ہے۔ سانحہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن آپ کو اتنی بھی آزادی حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے عوام کے مفاد میں جا کے روس سے جو ہندوستان جو دم چلا ہے امریکہ کا، وہ جا کے ادھر سے جو ہے وہ ڈیل کر کے آ جاتا ہے، اپنا سستا تیل اچھا علی بھائی چلے میں آپ سے سوال بولوں، اس پہ آپ نے اپنا اوپینین دے دیا نا، ہمیں غلامی کی عادت ہے، کیونکہ ہم نے غلام رہنا ہے۔ آپ تو کل جب میرا سوال سن لیں، بہت بڑا المیہ ہے علی اس صاحب ملک کے لیے۔ علی خان صاحب سنیں میری یہ تو بات ابھی کی بات کی تھا، مجھے اپنا ٹائم دے دیں، آپ اس سے آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں۔ نہیں آپ اس سے ایگری نہ کریں نا، میں ڈس ایگری نہیں کر رہا، سوال کر رہا ہوں، نہیں میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں آپ سے وسیم بادامی صاحب کے سن لیں میری بات نا، خدا را دیکھیں جب کرونا تھا یہ امریکہ جس کے ہماری یہ جو یار لوگ جو سارے ادھر جو ہے یہ امپورٹڈ والے جو بیٹھے ہیں جو اس کے غلام ہیں ذہنی طور پہ، وہ امریکہ نیگیٹو میں چلا گیا جی ڈی پی میں، یہ ساتھ میں پڑوس میں ہندوستان نیگیٹو میں چلا گیا، آپ کا جاپان اور جرمنی اور یو کے، یہ ملک آپ کا پازیٹیو میں چلتا رہا۔ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ تھی، اس کے بعد پچھلے سال 5.5 کو ٹچ کیا اور اس سال 6 کو ٹچ کرنے والا تھا جی ڈی پی گروتھ، ہمارا ملک ٹیک آف کر رہا تھا، ہر چیز میں ٹیک آف کر رہا تھا۔ یہ رجیم چینج صرف عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے نہیں تھی، یہ پاکستان کو زمین بوز کرنے کے لیے تھی۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عام حالات نہیں ہیں اس وقت۔ اس دلدل سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے، کیونکہ اس کے چھینٹے ہر جگہ پڑ رہے ہیں، اس کے چھینٹے میں نے آپ کا کہنا ہے بھائی یہ امریکی، ہمارے علاوہ سارے امریکی غلام ہیں، الیکشن پہ بات ساری اپوزیشن امریکی غلام ہے، ملک کا وقت مزید ضائع نہ کریں، یعنی کہ ایجنٹ ہے، کیونکہ یعنی کہ ہم جب کبھی اس ملک میں ایسا ہوا ہے
جب کبھی اس ملک میں جنون پولیٹیکل لیڈر کو دیوار سے لگایا گیا ہے اس کی قیمت جو ہے ملک نے چکائی ہے. کل رات عمران خان صاحب نے بات کی, اس کا جو ہے زمین و آسمان ملا دیے گئے. عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی, وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. کل رات عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اللہ کے کرم سے میرے ملک کی فوج ہے وہ تگڑی فوج ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ میری فوج ضروری ہے. اس کے بعد لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنایا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ خراب کیا جا سکتا ہے؟ فائنل ورڈ آپ بتا دیں کامران صاحب. عمران خان سب میں سے زیادہ محب وطن ہے. یہ بالکل غلط کیا گیا جو کل رات عمران خان صاحب کے خلاف جو غلط. عمران خان محب وطن ہے, جو غدار کہے گا میں اس کی مخالفت کروں گا, ملک کے لیے اپنے سر اور گھڑ کی آپ بازی کو بھی لگانے کسی کو غدار نہیں کہہ دینا چاہیے. اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. عمران خان محب وطن ہے اور سب کی سیاست اختلاف کریں, غدار نہ. جی یہ دلیل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ ان کے علاوہ سارے چور ہیں, ان کے علاوہ سارے غدار ہیں, اور اگر یہ الیکشن ہار گئے تو وہ الیکشن جیلی ہوں گے. اچھا آپ جو نا وہ امریکن جو نا ہم پٹھو ہیں اور ہمارے ساتھ الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر یہ ان پٹھوؤں سے پھر یہ الیکشن ہار گئے پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ اسی روڈوں پہ ہوں گے, وہی کام کر رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ بیٹھنا پڑے گا. اس ملک میں کوئی غدار نہیں ہے. ایک گلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے زیادہ ہم بات مکمل کرنا ہے. لاسٹ منٹ علی بھائی, علی پہ میں کامران جی کامران صاحب دوسروں کی بھی بات سن لیا کنکلوڈ کر لیں لاسٹ منٹ. اگر یہ دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ کر لیں تو شاید کوئی بات جو ہے نا وہ عمران خان صاحب, باقی چور ڈاکو فلانا, اس بات سے شاید کوئی آپ کو جو ہے نا بات سمجھ آنے لگ جائے. کوئی اس ملک میں غدار نہیں ہے. ہم اس ملک کے اسرائیل لوگ والے ہیں. معاملے پہ آپ کے لیڈر فضل الرحمان صاحب بہت خاموش ہیں. اسرائیل پہ اف تک نہیں کی. میرا لیڈر عمران خان صاحب جم کے کھڑا رہا, اس نے کہا کہ اسرائیل کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اس معاملے پہ کم از کم فضل الرحمان صاحب کی حکومت کو لات مار کے باہر نکلیں. پرابلم یہ علی محمد صاحب کہ آپ لوگوں کو جو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہی آپ نے جو نا سب نے بولنا ہوتا ہے. یہ آپ سب کا جو نا پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. مجھے بتائیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسرائیل کے معاملے پہ اگلنا ہوتا ہے ٹی کھلم وی پہ کھلا بیٹھ بالکل کے کلیئر کٹ بیان دوسرے کی بات آرام سے سن لیا کریں اور اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے چلیں پوائنٹ آ گیا, وقت ختم ہو گیا. عمران کا بہت شکریہ, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.